یا علی مدد. الوائز ابو علی, وائز نمبر 36. یعنی زندہ میں آج آپ کے سامنے یورپی صدر الدین ماں باپ کا میں گنان ترجمہ کرتا ہوں. کوئی خاص ٹاپک کے اوپر میں آواز نہیں کرتا. چھوٹی عمر میں ہم یہ گنان سیکھتے ہیں. ہر ایک گنان کے اندر امام کی شناخت اور محبت کا ذکر ہے. پیروں نے جو گنان ہمارے لیے بنائے ان کے اندر بہت سی چیزیں ہیں. مذہب کے علاوہ آنے والے بہت سے واقعات کا بھی ذکر ہے جو آج میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک ہی آواز میں یہ سب چیزیں بتا سکوں. لیکن ایسے بہت سے گنان ہیں جن میں اگنوانیاں کہی ہوئی ہیں اور کبھی کبھی کوئی بھگت صاحب یا کوئی بائی ماں یہ پرانے گنان بولتے ہیں. نہیں تو ہم 10-20 گنانے اسی کے اندر کھیل رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ علی محمد المصطفیٰ الی قیامہ. حجی سری سلام شاہ امن مڑیا انے دیدھات دیننا راج الکھ روپ اور کھاویا تینے ساریا ہمارا کاج. مولانا حضر امام پہ صلوات پڑھو. مومین اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو شبد، یہ جو لفظ شری ہے، سنسکرت کے اندر، عربی کے اندر اس کو حضرت کہتے ہیں. ہم انگلش کے اندر اس کو سر بھی کہتے ہیں. دنیا کا آج سب سے بڑا اسلامی ملک جو ہے وہ انڈونیشیا ہے. انڈونیشیا میں ان کی جو انڈونیشین زبان ہے اس کے اندر 60% سنسکرت کے لفظ ہیں اور وہ اپنی اس زبان کے اندر جو بزرگ اور بڑے منسٹر وغیرہ ہوتے ہیں ان کو شری کے نام سے ہی پکارتے ہیں، اس کے ٹائٹل دیتے ہیں. عورتیں اپنے خاوند کو سوامی کہتی ہیں. بچے اسکول کے اندر ٹیچر کو گرو کے طور پہ بلاتے ہیں. یہ ایک زبان ہے اور زبان کے اندر لگ بھگ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو اس زبان کی سنسکرتی، تہذیب، تمدن کو، کلچر کو ڈپکٹ کرتے ہیں. ہندوستان کے اندر گرپیر صدر الدین ماں باپ نے جب یہ گنان کتھا ہے یعنی گنان رچا تو اس وقت مولانا اسلام شاہ کا زمانہ تھا. تو حضرت اسلام شاہ کو اس طرح اپنے امام کو یاد کیا ہے کہ یہ مولا ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ملا ہے. اور اس امام کی طفیل یعنی ان کے زمانے کے اندر یہ حضر امام تھے اور ہر امام جو ہے اپنے زمانے کا حضر امام ہے. ہر امام ہے وہ علی کا نور ہے. آپ کو کبھی یاد ہوگے تو 1986 کے اندر مولانا حضر امام اس ہیوسٹن گام کے اندر آئے تھے. لاس اینجلس میں بھی گئے، شکاگو بھی گئے، نیو یارک بھی گئے. اس وقت کے فرمانوں کے اندر 2 جگہ حضر امام نے یہ فرمان کیا اسٹوڈنٹس کے اندر کہ سارا دن کسی نہ کسی نام سے تم ہم کو یاد کرتے رہو. اللہ کہو، علی کہو، رحمان کہو، محمد کا نام لو. پھر مولا کہتے ہیں کہ اپنے اماموں کے جو نام ہیں اماموں کے نام لو، کیونکہ ہر امام علی کا نور ہے اور امام جو ہے وہ اس دنیا کے اندر خدا کا نور ہے.
ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے اپنے امام کی شناخت کی ہے، اس کے دامن میں پڑے ہیں، ہم اس کا حکم مانتے ہیں. اگر نہیں مانتے تو ماننا چاہیے، کیونکہ ہم نے حضرت امام کو بیعت کی ہے، ہم نے قول دیا ہے کہ یا مولا ہم تیرا حکم مانیں گے. پیری مریدی کا سب سے بڑا یہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ مرید حکم مانے اور پیر جو ہے، مرشد جو ہے، وہ اس کو ہدایت کرے، اور اس کی ہدایت کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے. وگرنہ پیری مرشد کا، پیری مریدی کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں پیر صدر دین کے مولا نے ہم کو دین کا راج دیا. اب یہ جو دین کا راج یہ کڑی جماعت کے اندر آئی، آپ نے کبھی سوچا کہ یہ دین کا راج کیا ہے؟ راج کس کو کہتے ہیں کہ جہاں حکومت ہوئے. راج کے اندر سکھ ہوتا ہے، سیکورٹی ہوتی ہے، آبادی ہوتی ہے، پراسپیرٹی ہوتی ہے، چوری چکاری نہیں ہوتی، ڈاکوؤں کو بھگا دیا جاتا ہے، دشمنوں کو نابود کیا جاتا ہے، تاکہ لوگ عیش آرام کے ساتھ کوئی بھی فکر کے بغیر رہ سکیں. اس کا نام ہے راج. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر فرمایا، اے مسلمانوں، آج تو یہ حساب تھا کہ اگر کوئی آدمی بغیر کسی ہتھیار کے باہر جاوے تو وہ زندہ واپس شاید نہ آ سکے. آج یہ حالت ہے کہ تمہارے گھر محفوظ نہیں، تمہاری عزت محفوظ نہیں، تمہاری عورتوں کی عصمت محفوظ نہیں، تمہارے بچوں کی زندگی محفوظ نہیں. لیکن انشاءاللہ اسلام آ گیا ہے. اب اسلام کے بعد وہ زمانہ آئے گا، شاید میری حیاتی کے بعد آئے، کہ حضرموت سے لے کے عراق کی حد تک اگر ایک عورت اکیلی اونٹ پہ بیٹھ کے چلے تو اس کو رستے کے اندر کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اکیلی عورت. حضرموت یمن کے پاس ہے اور عراق کی حد سارا آپ عربستان کراس کرو کہ جو تقریباً 1200-1300 میل دور ہے. نبی کہتے ہیں کہ اگر اکیلی عورت اونٹ پہ بیٹھ کے چلی جائے اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اور یہ بن گیا. نبی کریم کی وفات کے بعد یہ واقعہ تھا، کیونکہ رسول اللہ کی وفات تک سارا عربستان مسلمان نہیں ہوا تھا. کچھ لوگ ایسے رہ گئے تھے جن میں یہودی تھے، اور نبی فرمان کر کے گئے کہ جزیرہ عرب کے اندر ایک بھی یہودی نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ یہودیوں نے رسول اکرم کو بہت ستایا اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے کاوے دعوے کیے. خیر، رسول اکرم کے بعد یہ دور آ گیا، اور خاص طور پہ پہلے 4 خلیفاؤں کے زمانے کے اندر یہ حال بن گیا کہ ایک عورت اکیلی اگر کہیں چلی جائے اسے کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ دین کا راج ہے. یہ راج دین کا ہے، اس لیے کہ رسول اکرم نے مسلمانوں کو کہا غیر کی جو جائیداد اور پراپرٹی ہے اس پہ تمہاری بد نظر نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی کی عورت پر نہ کسی کے مال پر. جھوٹ مت بولو، فریب مت کرو، خون مت کرو، چوری مت کرو. تمام انسانی بدیاں جو تھیں وہ نبی کریم نے اپنی وعظوں کے اندر اور وحی کے سلسلے کے اندر ان لوگوں کو سمجھائیں، اور اس طرح سے ان کو بنا دیا کہ وہ لوگ کہ جو جانوروں کی طرح سخت تھے، خدا تعالیٰ کے اس نبی نے ان کو موم کر کے سچے انسان بنا دیا. اگر کہیں چیز گر جاتی تھی تو دنوں تک وہیں پڑی رہتی تھی، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ کاٹ ڈالے جاتے تھے جو چوری کرتے تھے. میں اس زمانے کی ہسٹری بیان کرنے کے لیے آج اتنا ٹائم نہیں پاتا، لیکن آپ کتابیں پڑھا کرو. ہسٹری کے اندر اس قسم کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ایمان کو اور بھی مضبوط کرتی ہیں. نبی کریم نے ان لوگوں کو ٹیم کر دیا، ان لوگوں کو ایسا بنا دیا
کہ زمانہ دیکھ رہا ہے اور ہسٹورینز نے لکھا ہے اس بات کے لیے کہ رسول اکرم نے وہ جہالیت کے تمام جتنے بھی واقعات تھے، ان کی عادتیں تھیں، ان کو مٹا دیا. احسان فراموشی تھی، نکل گئی. بددیانتی تھی، نکل گئی. چوری تھی، نکل گیا. دغا فریب نکل گیا. حسد کینہ نکل گیا. پرانی دشمنیاں نکال دی گئیں اور ان کی جگہ فرشتوں جیسے حالات اور خیالات پیدا کر دیے. رسول فرماتے ہیں کہ تم کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے تو خدا اس بات کا حساب مانگے گا. تو اس لیے مسلمانوں کی عادت بن گئی کہ وہ لوگ گھر کے باہر کھانا رکھ کے بیٹھ جاتے تھے اور ارد گرد کے پڑوسیوں کو بلاتے تھے اور پڑوسی اپنے گھر سے جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ لے کے آتے تھے. اس طرح مسلمان مل کے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اسلام نے دنیا کو بہت کچھ اچھی چیزیں دی. بدیاں نکل گئی، برائیاں نکل گئی اور ان کی جگہ جو اچھے حالات پیدا ہو گئے. یہ دین کا راج تھا، کیونکہ دین نے، مذہب نے ان لوگوں کی فطرت کو بدل دیا. مذہب نے ان کی بد عادتوں کو بدل کے ان کو نیک انسان اور فرشتوں کے درجے تک کا پہنچا دیا. یہ دین کا راج تھا. ہمارے تیسرے دن ماں باپ نے جو یہ فرمایا ہے دینداروں، تو وہ یہی فرمایا ہے کہ دیداتے دین نہ راج. دین کا یہ راج ہے ہمارا اسماعیلی مذہب. حضرت امام ہمارا راجا ہے، ہمارے دلوں کا بھی راجا ہے، ہمارے بدن کا بھی راجا ہے، ہماری ملکت کا بھی راجا ہے، کیونکہ ہم نے بیعت کر کے جان و مال سب کچھ حضرت امام کے قدموں میں ہم نے سونپ دیا ہے. یہ جو سب مشن ہے یہ اسلام ہے. سب مشن خدا کے نور کو ہوتا ہے، خدا کو ہوتا ہے. اور اس دنیا کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھے تو وہ خدا تعالیٰ کے نبی تھے. اس لیے رسول اکرم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے وہ اپنی جان مال آل اولاد کا سب کچھ اس بات کا اقرار کر دیتے تھے کہ ضرورت پڑنے پر ہم اپنے مذہب کے لیے، اپنے اللہ کے لیے، اپنے رسول کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیں گے. اور واقعی انہوں نے قربان کر دیا. قربانی کا جذبہ یہاں تک پہنچا کہ مذہب کی خاطر جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بیان کروں کہ کس طرح سے انسان اور اس زمانے کے لوگ جو وحشی لوگ تھے کہ جو چلتے ہوئے بیل یا بکری کو چھری مار کے تھوڑا سا گوشت کاٹ لیتے تھے، کچا گوشت کھا جاتے تھے، بھوک لگی تھی اس لیے. ارے وہ جانور تڑپ رہا ہے، اس کا ان لوگوں کے دل کے اندر کوئی رحم والا خیال پیدا نہیں ہوتا تھا. اور کسی کو قتل کر دینا ایسا تھا کہ جیسے کسی بکرے کو ذبح کر دیا. ان لوگوں کے اندر ایسا جوش و جذبہ پیدا ہو جانا ایک کرامت کی بات تھی. بدر کی لڑائی کا اعلان ہوا. مسلمان تھوڑے تھے، مشرکین بہت تھے. 1000 سے زیادہ مشرکین مکہ سے مدینہ آئے لڑنے کے لیے. یہاں تھوڑے سے مسلمان تھے تو بھی 313 مسلمان لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ان 313 میں سے 2 لڑکے تھے، بھائی تھے دونوں، ایک 11 سال کا، ایک 12 سال کا. ان کو شوق ہوا کہ اس لڑائی کے اندر ہم بھی حصہ لیں، اگر مر گئے تو خدا کی راہ میں قربان ہو جائے. یہ جذبہ کوئی معمولی نہیں تھا. یہ 2 لڑکے آئے، مگر جو ان کا ریکروٹنگ آفیسر تھا تو اس نے یہ لڑکوں کو دیکھ کے کہا جاؤ جاؤ، یہ بچوں کا کھیل نہیں. اب ان کو بڑا شوق تھا تو یہ دونوں کا رسول اللہ کے پاس گئے اور پاؤں کے انگوٹھوں کے اوپر کھڑے ہو کے اونچے ہو گئے. کہتے یا نبی، وہ ہم کو کہتے کہ ہم بچے ہیں، خدا کی قسم ہم بچے نہیں ہیں، ہم اونچے. نبی نے ان کا جذبہ دیکھ کے یہ پاؤں ایسا اونچا کر کے اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہیں. حضور ہنس پڑے. اس کو فرمایا ان کو لے لو، اس کو ٹریننگ دو. تھوڑی سی ٹریننگ دی گئی. ایک کے پاس چھری تھی، ایک اونٹ کے پاؤں کی ہڈی لے کے آیا، وہ بڑی لمبی ہوتی ہے. لڑائی کا طبل جنگ بجا. لڑائی شروع ہوئی. ایک پہلوان ادھر سے آوے، ایک ادھر سے جاوے. اس لڑائی کے اندر مولا مرتضی علی نے 36 آدمی اکیلے نے قتل کیے. یہ جو لڑکے تھے اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے سنتے تھے کہ سب سے بڑا فتنہ کرنے والا
ابو جہل ہے. ابو جہل کا نام عمر تھا، لیکن لوگوں نے اس کو ابو جہل کا نام اس لیے لقب دیا کہ وہ جہالت سے بھرا ہوا تھا، کینہ خور تھا، بددیانت تھا، دنیا بھر کی تمام چالاکیاں بدیاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور اس نے رسول اکرم کو بہت تنگ کیا. یہ بچوں نے سوچا کہ ہم دونوں مل کے اس بوڑھے کا خاتمہ کریں، تو گھومتے 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 دشمن کے لشکر کی طرف چلے گئے اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے ایک بوڑھا بیٹھا ہوا دیکھا. تو کسی دوسرے کو پوچھا کہ اس نے ابو جہل کون ہے؟ تو کہا وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہے. دونوں لڑکے اس کے پاس گئے، پوچھا کہ ابو جہل آپ کا نام ہے؟ کہتے ہیں ہاں. کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. مجھے بولو کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ. وہ کھڑا ہوا تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کیا. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، اس کی زبان باہر نکل آئی، آنکھیں اوپر چڑھی گئیں اور یہ سمجھے کہ یہ مر گیا. لڑکے بڑے خوش ہوئے اور بھاگ گئے. اب اس درمیان میں حضرت امیر حمزہ جو حضرت رسول اللہ اور مولا علی کے چاچا ہوتے تھے، بڑے بہادر تھے، ادھر سے نکلے گھوڑے پر، کیونکہ اس وقت تک حضرت امیر حمزہ کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کی لڑائی ہو رہی ہے. تو حضور نے دیکھا تو ابو جہل سویا پڑا ہے، تڑپ رہا ہے. اس نے دیکھا، کہتا ہے حمزہ میں تجھ کو خدا رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے مار ڈالو. ارے تم تو پہلے ہی مرے ہو، اور ایسے حالت آدمی کے اوپر میں وار کر کے میں اپنی بہادری کو بدنام کرنا نہیں چاہتا. کہتا نہیں مجھے مار ڈالو. لیکن کیوں؟ کہتے مجھے 2 لڑکوں نے مارا ہے، تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ مجھے لڑکوں نے مارا ہے. میرے لیے یہ شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کی بات ہے. حالانکہ مر رہا ہے پھر بھی کہتا ہے ڈوب مرنے کی بات ہے. اگر تم مجھ کو مار دو گے تو یہ لکھا جائے گا کہ امیر حمزہ جیسے طاقتور شہزور بہادر کے ہاتھ سے مارا گیا ہوں. لیکن امیر حمزہ نے ان کو نہیں، اس کو مارا نہیں، کسی اور شخص نے یا مار دیا یا خود ہی مر گیا. لیکن ابو جہل بدر کی لڑائی میں 2 لڑکوں کے ہاتھوں سے مارا گیا. یہ قربانی کا جذبہ ان 2 چھوٹے لڑکوں کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت کی وجہ سے تھی. اس کا نام ہے دین کا راج. ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے دماغ کے اوپر، ہماری دولت کے اوپر، ہمارے بدن کے اوپر، ہماری فیملی کے اوپر، ہماری زندگی کی ہر پہلو کے اوپر ہمارے مولا کا راج ہے. یہ ہے دین کا راج کہ جس کے سامنے کوئی چیز کی کوئی حقیقت نہیں. مولانا حضرت امام ہم کو ملا ہے، شری اسلام شام نے مڑیا دیدھا تے دین راج الکھ روپے اور کھاویا. وہ امام جو ہے اپنی دوری حالت کے اندر ہم اس کو لکھ نہیں سکتے، اس کی تعریف کا کوئی اینڈ نہیں ہو سکتا. ایسی حالت کے اندر وہ مولا اس روپ میں بیٹھا ہوا ہے. اور پھر فرماتے ہیں الکھ روپے اور کھاویا ساریا ہمارا کاج، اور میرے سب کام اس نے پورے کروائے. کون سے کام؟ عبادت، بندگی، آخرت، عاقبت. یا دنیا کی کوئی بھی چیز مانگی جائے تو اس امام کے در سے ہمیں ملتی ہے. تو یہ امام ہر زمانے کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے. دوسرا پارٹ فرماتے ہیں ہے جی پریت جانی نے گنان جوڑیاں انے دل ماہے راکھی سدھیر ستگر نا گنان تو مل جو نرمل ہے رہی ہے نیر. ایک بہت پرانی مینوسکرپٹس کے اندر پریت جانی نے اس کی جگہ لکھا ہے پریت ادکیری گنان جوڑیا. لیکن ایک اور
مینوسکرپٹس میں جو زیادہ اچھا لگتا ہے کہ پریت ادکیری گنان جو لیا، یہاں ہے جوڑیا، پریت ادکیری گنان جو لیا، من مائے دل مائے راکھی سدھیر، حضرت امام کی محبت کے مد نظر رہ کے جس نے گنان یعنی کہ علم حاصل کیا اور اپنے دل کے اندر اس نے صبر کیا. سدھیر کا مطلب صبر ہے، سدھیر کا مطلب شارپنیس آف مائنڈ بھی ہوتا ہے، سدھیر کا مطلب تیز نگاہوں والے کو بھی کہتے ہیں، مطلب کہ ہوشیار اور چالاک، جس کے اندر اچھاچھرا پن نہ ہو، جو بہت کوئک نیچر کا نہ ہو، اس کے اندر اسٹیبلٹی ہوئے، وہ کچھ بھی کام کرے سوچ سمجھ کے کرے، ایسا کام نہ کرے کہ جلدی میں بھول ہو گئی، اس کو کہتے ہیں سدھیر. حضرت امام کی محبت کے اندر رہ کے جو گنان ہم اختیار کرتے ہیں یا ہم گنان حاصل کرتے ہیں، دل کے اندر اسٹیبلٹی رکھتے ہیں، یعنی سکون بھی ہوئے اور استقلال ہوئے، عربی یا اردو میں استقلال کہتے ہیں جس کو ہم انگلش کے اندر اسٹیبلٹی کہتے ہیں، تو ستگر نہ گنان تو ملے. ایسے آدمی کو سچے مرشد کا علم ملتا ہے جو نرمل تھئی رہی ہے نیر، پانی کی طرح. اگر ہمارا باطن پاک صاف رہے، صرف پاک صاف رہے اتنا ہی نہیں، پانی کی تعریف یہ ہے کہ پانی دوسروں کو صاف کرتا ہے، پانی آدمی کو پوتر بناتا ہے، پاک بناتا ہے، اور پانی میل کو دھو ڈالتا ہے، اچھا کر دیتا ہے، پاک بنا دیتا ہے. پانی کی یہ طاقت مومن کے اندر ہے. مومن نہ صرف خود پاک ہے، وہ دوسروں کو بھی پاک بناتا ہے. مومن خود اچھا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی اچھے راستے پہ تلقین کرتا ہے. یہ پانی کی صفت ہے کہ پانی جو ہے وہ ہر شے کے اندر آ جاتا ہے. پانی جو ہے لطیف ہے، اور اس کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ اگر کسی رکابی یا پلیٹ میں ڈال دو تو پھیل جائے گا، گلاس میں ڈالو تو وہ گلاس کی شکل دیتا ہے، پیالے میں ڈالو تو پیالے کی شکل دیتا ہے، بوتل میں ڈالو تو بوتل کی طرح بن جاتا ہے. یعنی اڈیپٹیبل ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے. مومن جو ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. مومن کے اندر اڈیپٹیبلٹی بھی ہے، فلیکسیبلٹی بھی ہے، یعنی اس کے اندر ہر حالت میں اپنے آپ کو رکھنے کے لیے طاقت ہوتی ہے، لیاقت ہوتی ہے، قابلیت ہوتی ہے. اور پانی خود بھی صاف ہے، دوسروں کو بھی صاف کر دیتا ہے. گندا پانی بھی اگر ہو، تھوڑے ٹائم کے بعد اس کے اندر جو گرد و خلاصت ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہے اور اوپر پانی صاف پیور ہو جاتا ہے. یہ صفت مومن کی ہے. مومن اس کا انتکرن باطن اس کا پاک رہتا ہے. اور جو آدمی پانی کی طرح نرمل اور پاک ہوتا ہے، پھر صدر دین ماں باپ کہتے ہیں اس کو ستگر کا گنان ملتا ہے، وہ اس چیز کو پاتا ہے، وگرنہ اس کو اس بات کا کچھ پتا نہیں. ہے جی آدھید تھئی دیں ہمیش رویا، یہ اصل میں دوسرا پارٹ تھا لیکن میں تیسرے پارٹ پہ چلا گیا. ہے جی آدھین تھئی نے ہمیش رویا، ہمیں اوڑکھیا صاحب اے دسوندی سر بندی جان جو لاگے شاسوں سنیہا. اوپر پہلے پارٹ کے اندر مولانا اسلام شاہ کا ذکر کیا، ان کے تابعداری میں آئے، ان کی طرف سے جو رحمت ملی تو ہم مولانا حضرت امام کے چھتر کے نیچے
اس کے سائے کے نیچے رہے، یہ ہماری خوش نصیبی تھی اور اس کا درجہ راج کی طرح ہے۔ تو اس دوسرے پاٹ میں کہتے ہیں کہ آدھین تھئی نے ہمیں شریویا، میں مولا کے بالکل تابع دار ہو گیا اور میں نے اس کی خدمت کی، اس کی تابع داری کی، اس کی وفاداری کی، اس کی فرمان برداری میں رہا، اور اس اطاعت گزاری کی وجہ سے میں نے اس کی شناخت کی، انے اوڑکھیا صاحب اس حضرت امام کو میں پہچان سکا، میں نے اس کی معرفت کی، مجھے سمجھ پڑی کہ یہ کون ہے، یہ کوئی انسان نہیں، یہ خداوند عالمین کے نور کا مظہر ہے۔ یہ سمجھ کے میں نے دستبند دی اور سر بند ہوا۔ سر بندی ہمارے مذہب کی ایک ریت ہے، ہمارے مذہب کے اندر ایک روایت ہے، ہمارے مذہب کے اندر ایک عادت ہے، اور ہمارے مذہب کا یہ ایک کام ہے، فرائض میں آتا ہے، لیکن یہ فرض ایسا نہیں کہ جس کے نہ کرنے سے ہم گنہگار بنے۔ ہم اس کو کہتے ہیں سر بندی۔ رسول اکرم کے زمانے کے اندر ایسے بہت سے عرب ہوئے کہ جنہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اپنا سب کچھ گھر بار انہوں نے رسول اکرم کے پاس اسلام کی خدمت اور خرچ کے لیے سپرد کر دیا، سب کچھ دے دیا۔ احد کی لڑائی ہو رہی تھی، ایک عرب باہر سے سفر کر کے گھر واپس لوٹا اور مدینے کے اندر صرف عورتیں دکھیں، چند آدمی ہتھیار لگائے ہوئے گھوم رہے تھے۔ کہنے لگا کیا بات ہے، اگر تجھے معلوم نہیں احد پہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے؟ اس وقت یہ کھجوریں کھا رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا بڑی بے پرواہی کے ساتھ۔ کہتے لڑائی ہو رہی، کائے کی لڑائی؟ کہ مشرکین 3000 آدمی کا لشکر لے کے آئے ہیں اور رسول اکرم اور مسلمان گئے ہیں ادھر لڑنے کے لیے احد پہ۔ احد پہاڑ ہے ایک چھوٹا سا مدینے کے پاس، اس کی دوسری طرف یہ لوگ چلے گئے تھے۔ کہنے لگا ایسا ہے؟ ہاں۔ دل میں کو کہتا ہے اے ایوب، اس کا نام ایوب تھا، اے ایوب تف ہے تیری زندگی پہ، تیرا مرشد اللہ کا رسول تو لڑائی میں ادھر لڑ رہا ہے مشرکوں کے ساتھ، اور تم یہاں کھڑے کھڑے کھجوریں کھا رہے ہو۔ تف ہے ایسی زندگی پہ۔ کھجوریں پھینک دی، تلوار گھر سے جا کے لے کے آیا اور گیا، ایک نامہ لکھا، نبی کے پاس جا کے کہتا یا نبی یہ کھجوروں کا میرا سارا باغ ہے، میں اللہ کے نام پر میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ اس کو بیچ کے اور اسلام کی حفاظت کے خرچ میں آپ اس کو خرچنا، اور آپ مجھے دعا کرو کہ میں جنگ میں جاؤں۔ جنگ میں گیا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے کھجوریں کھا رہا تھا اور اب اس نے اپنی ملکت خدا کے نام پہ قربان کر کے اپنی جان بھی قربان کر دی۔ یہ سر بندی ہے، سر کو باندھ لینا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنا سب کچھ جان تک بھی خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ ان میں سے ایک اور بھی آدمی تھا، ابو ذر غفاری، مشہور صحابی تھا رسول اکرم کا، اس نے بھی اپنی ساری ملکت دے دی، بچوں کو کہا بھی تم جانو، تمہارا کام جانے، میں تو اب جاتا ہوں، اور ساری زندگی رسول اکرم کی خدمت کے اندر واضح کرتا رہا، عامل کے طور پہ کام کرتا رہا، جدے جدے ملکوں کے اندر جاتا رہا، گاؤں میں جاتا رہا، اور اس نے ساری زندگی خدا تعالیٰ کی خدمت میں گزاری۔ یہ سر بندی تھی۔ وہ لوگ کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے ساری زندگی حضرت امام کے گھر کی خدمت کرتے ہیں، وہ سر بندی میں آتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی حال ہے کہ ہمارے مذہب کی ہسٹری کے اندر ایسے لوگ ہوئے کہ جنہوں نے اپنی ساری ملکت، تن کے 3 کپڑے رکھ کے باقی سب کچھ انہوں نے امام کے سپرد کر دیا تاکہ دین کی خدمت کے اندر، دین کے کام کے اندر، خرچ کے اندر وہ کام کر سکیں۔ تو پیر صدر دین کہتے ہیں کہ اس مولا کے چرن میں، اس مولا کی خدمت میں، اس کے قدموں میں سر رکھ کے میں دستبند بھی دیتا ہوں، لیکن میں سر بند ہو گیا ہوں، یعنی ساری زندگی دین کی خدمت کرتا رہتا ہوں۔ اور فرمایا
کہ یہ دسبندی سربندی جان جو لاگے شاس و نے، یہ چیز تبھی تم کو پتہ لگے گا کہ جب حضرت امام کی محبت تمہارے دل میں پڑے گی. محبت کے کرشمے تو بہت دیکھے ہماری ہسٹری میں بھی، دنیا والوں کی ہسٹری میں بھی. محبت ایک ایسی چیز ہے دینداروں کہ اس سے بڑھ کے کوئی دوسری دنیا کی طاقت نہیں ہوتی. جب امام کی محبت لگ جاتی ہے تو مال و دولت کیا شے ہے. یہ دسبند وہ دیتے ہیں کہ جو امام سے پیار کرتے ہیں. سربند وہ ہوتے ہیں ساری زندگی. آج کے زمانے کے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ جو 100-200 برس پہلے ہمارے اماموں کے حضور میں لوگ جا کے سربند ہو جاتے تھے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے جو بعد میں بامبے درخانہ جماعت کے مکھی بنے، مکھی میگھ جی مور جی. مجھے جو یاد ہے تو آخری یہ ایک شخص تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری ملکت امام کے قدموں میں رکھ دی اور کہا کہ خداوند میں سربند ہوتا ہوں. مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار نے اس کی یہ آرزو پوری کی، قبول کیا. یہ 1910-11 کا واقعہ ہے، یعنی لڑائی سے 3-4 برس پہلے کی بات ہے. اور بعد میں مولا نے یہ ساری رقم وہاں کے سینٹرل اسکول بنایا گیا تھا بامبے کے اندر. جو بامبے کے جو لوگ ہیں ان کو شاید اس بات کا پتہ ہوگا کہ کانڈی محلے سے نکل کے ہم جب یہ اپنے درخانے کی طرف جاتے ہیں تو رستے کے اندر سینٹرل اسکول آتی ہے اور اس کے بعد یہ ہماری یہ قبرستان آتا ہے. یہ سینٹرل اسکول مکھی میگھ جی مور جی کے اس کارسازی یا سربندی کے پیسے سے بنائی گئی. مکھی نے واپس شروع کام کیا اور 2 ہی برس کے اندر اس نے جتنا امام کو دیا تھا اس سے 10 گنا زیادہ اس کو مل گیا. اور جب گزر گیا تو لاکھوں کی ملکت چھوڑ کے گیا. اس کے بعد مجھے معلوم نہیں، اگر کوئی پرائیویٹ لیڈر سربند ہوا ہوئے تو مجھے علم نہیں ہے، مگر اس کے بعد سلطان محمد شاہ قبول بھی نہیں کرتے تھے. مولانا حضرت امام کی خدمت میں ایک عورت سربند ہونے کے لیے گئی تھی مگر حضرت امام نے قبول نہیں کیا. آج ہماری سربندی یہ ہے کہ ساری زندگی جو مولانا حضرت امام کی خدمت کرتا ہے، کوئی بھی تنخواہ پگار لیے بغیر، یا اگر وہ پگار یا تنخواہ لیتا ہے تو حضرت امام فرماتے ہیں یہ میری بخشش ہے تاکہ اس کے بیوی بچے پل سکیں. مگر جو آدمی ساری زندگی امام کے گھر کی خدمت کرتا ہے دینداروں، اس کا درجہ سربندی کی طرح ہے. اور یہ ہمارے مذہب کی ایک ریت میں سے آتا ہے. اور بھی دوسرے گنانوں کے اندر سربندی کا ذکر ہے، مگر پیر صدرالدین کہتے ہیں کہ یہ دسبند دینا یا سربند ہونا یہ تو ان لوگوں کی خاصیت ہے کہ جو امام سے پیار کرتے ہیں. جو آدمی مولا کو پیار نہیں کرتا اس کی دسبند برابر ہوتی بھی نہیں. پکے دسبندی اسی کو کہتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے دینداروں کہ دسبند دینے سے حضرت امام کی محبت بڑھتی ہے، اور وہی دسبند دیتے ہیں جو مولا کو پیار کرتے ہیں. یہ ایک ہمارے مذہب کے جو بنیادی اصولوں میں سے بڑا اصول ہے. 3 وقت کی دعا اور ہماری دسبند مال واجب جو ہے ہمارے اوپر فرض قرار دی گیا ہے. عشر اللہ جس کو کہتے ہیں قرآن پاک کے اندر، یہ تو ایک عظیم ہمارے فرائض میں سے فرض ہے. چوتھا پاٹ ہے، اب روحانیت کی طرف بھی صدرالدین جا رہے ہیں. جی نرمل من تو رہے جو پوروا ہووے سنیہا دیا پرگھٹ اوپجے اے ستگر تھی امر دے. اب اس میں روحانیت آ گئی. پہلے ہماری یہ بات بنی کہ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی، حضرت امام ملا، حضرت امام کی تابعداری و وفاداری میں آئے، قول اقرار ہوا. یہ پہلا پارٹ. دوسرے پارٹ کے اندر فرمایا کہ یہ میں بالکل آدھین ہو کے وفادار بن کے اطاعت گزار بن کے حضرت امام کی تابعداری میں رہا. اس مولا کی
میں نے معرفت کی اور اس معرفت سے مجھ کو یہ چیز ملی کہ میں دستبندی بنا، سربندی بنا، ساری زندگی اس کی خدمت میں نے گزاری اور اس طرح میرے دل کے اندر اس کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ تیسرا پاک یہ تھا کہ یہ پریت کی وجہ سے میرے کو گنان ملا۔ حضرت امام کی جو محبت میرے دل میں تھی یا ہے، اس کی وجہ سے میں نے علم حاصل کیا، مجھ کو یہ معرفت ملی، مجھ کو اس بات کا یہ علم ملا کہ حضرت امام کون ہے، اس کی شناخت ملی، اور ستگور کا یہ گنان مجھے اس لیے ملا کہ میرا دل پاک صاف تھا پانی کی طرح۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ نرمل من تو رہے، من کو نرمل پاک کرنے کا راستہ کیا؟ تو فرماتے ہیں کہ جو پورو ہوئے اس میں پہلے تمہارے دل میں حضرت امام کی محبت ہوئے تو تمہارا دل پاک بنے، کیونکہ محبت کی وجہ سے بدیاں برائیاں نہیں کریں گے۔ جو حضرت امام سے پیار کرتا ہے اس کے اعمال پاک ہوتے ہیں، اس کے خیالات پاک ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتا، کرائم نہیں کرتا، بدیاں نہیں کرتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ہر جگہ میرے ساتھ میرا مولا ہے، تو برائی کرنے کا اسے خیال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو آدمی امام کو پیار کرتا ہے اس کا دل اس طرح پاک رہتا ہے کہ جس سے پانی پاک ہوتا ہے، اور وہ خود بھی پاک رہتا ہے، دوسروں کو پاک بناتا ہے، کیونکہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ مولانا سلطان محمد شاہ داتار حضرت امام سلطان محمد شاہ سے جبھی تو فرمایا کہ پیر صدر دین تمہارو دین بندو ہتو، پن پیر صدر دینے ساری زندگی آخی زندگی کوئی گناہ نہیں کریو، کارن کہ پیر صدر دین ہر وقت خدا نے حاضر ناظر سمجھتے ہوتا۔ یہ ایک بڑی چیز ہے کہ حضرت امام کی محبت اگر ہمارے دل میں ہے تو ہم حضرت امام کو ہر جگہ اپنے ساتھ سمجھتے ہیں، تو جب مولا میرے ساتھ ہوئے تو میں گناہ کیسے کروں؟ نرمل من تو رہے جو پورو ہوئے اسنے، پہلے تمہارے دل میں امام کی محبت ہوئے تو تمہارا دل پاک اور صاف رہے، اور دیا پرگٹ اپجے، تمہارے دل میں رحم پیدا ہوئے، تمہارے دل صاف ہو جاوے، نرم ہو جاوے، اس کے اندر بدی برائی کا کوئی جگہ رہنے کی ہوئے ہی نہیں، تمہارے دل میں دیا کہتے ہیں رحم کو، رحم خدا تعالیٰ کی صفت میں ہے، اور خدا جس سے راضی ہوتا ہے اپنی رحمت اس کے اوپر اتارتا ہے۔ دیا پرگٹ اپجے ستگر تھی امر دے، اور پھر وہ جو تمہارا مرشد ہے وہ تم کو ایسی بدن دیتا ہے، ایسی ہستی دیتا ہے، ایسی حالت دیتا ہے کہ تمہاری جو دیہی ہے وہ امر ہو جاتی ہے۔ یہ دیہی نہیں، یہ دیہی تو مٹی کی ہے اور مٹی میں دفن ہو جائے گی، برس دو برس کے اندر تو یہ کیڑے مکوڑے مٹی کھا کے اس کو خاک بنا ڈالیں گے۔ لیکن دیندارو، ہمارے اس بدن کے اندر ایک اور بھی بدن ہے۔ اس بدن کو آج کل کی سائنٹیفک لوگوں نے بھی معلوم کیا ہے، جو سائیکک ہیں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہماری اس باڈی کے اندر ایک ایسٹرل باڈی ہے۔ یہ ایسٹرل باڈی پیدائش سے ہی ہمارے ساتھ رہتی ہے، اور 20, 25, 24 برس کی عمر تک جب آدمی بڑھتا رہتا ہے تو یہ ایسٹرل باڈی بھی اس باڈی کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن پھر جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو یہ باہر کا بدن ہمارا یہ بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن ایسٹرل باڈی جوان رہتی ہے۔ تو وہ جو باڈی ہے وہ امر ہے۔ ہم جب گزر جائیں گے تو ہمارے بدن کے اندر سے وہ روحانی بدن جو ہے وہ نکلتا ہے، اور اس روحانی بدن کے ساتھ ہم عالم ارواح کے اندر رہتے ہیں اور خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت کرتے 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 جب ہمارے درجے بڑھتے جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ ایسٹرل باڈی بھی ڈسکارڈ ہوتی جاتی ہے۔ ایسٹرل باڈی میں پاؤں نہیں ہوتے، نیچے سے مچھی کی طرح ایسا اس کا آکار ہوتا ہے، ٹورسو ضرور ہے، ہاتھ ہیں لیکن پاؤں نہیں۔ اور جیسے جیسے یہ انسان عبادت کر کے اس روحانی بدن کے اندر منزلیں طے کر کے اوپر جاتا ہے تو ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں عالم ملکوت ہوتا ہے، یہ ہم ناسوت میں رہتے ہیں، پھر ہم عالم ملکوت میں جاتے ہیں، عالم ملکوت کے بعد ناسوت، ملکوت،
پھر بعد میں جبروت اور عالم جبروت کے بعد عالم لاہوت ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں وہاں رہتے ہیں. مگر جب انسان عالم ملکوت کمپلیٹ کر لیتا ہے اور جبروت میں جاتا ہے تو پھر اس کی صرف گردن رہ جاتی ہے, نیچے کا بدن بھی مٹ جاتا ہے, ایسٹرل باڈی بھی مٹ جاتی ہے. سائڈ میں اس کو 2 پر نکلتے ہیں. بعضوں کو خدا نے 2 دیے ہیں, بعضوں کو 3 دیے ہیں, ایک پیچھے پر نکلتا ہے, بعضوں کو 4 پر ہوتے ہیں. یہ قرآن شریف کے اندر اس بات کا ذکر ہے. تو اس عالم جبروت کے اندر صرف ہمارا چہرہ رہ جاتا ہے. جنت کے اندر جنت کے جو 7 درجے ہیں, اس کے اندر جو فردوس بری سب سے اونچا جنت کا درجہ ہے, اس کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کی صرف گردنیں ہوں گی اور ان کے چہرے وہ ہوں گے جو دنیا میں تھے, اور اس نورانی چہرے اور اس حالت میں وہ فضا میں اڑتے ہوئیں گے. جو بھی چاہیں گے, جس کا خیال کریں گے وہ ان کو کھانا ملے گا. حالانکہ کھانے کے لیے ان کو ضرورت نہیں. یہاں کھانا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کھانے کا سواد آئے گا. ہم جس طرح سے اپنے سپنے میں خواب میں کوئی چیز کھاتے ہیں مگر وہ حقیقت نہیں ہے, آنکھ کھولنے پہ ایسا معلوم ہوتا ہے اوہ یہ تو سپنا تھا, مگر وہاں سپنا نہیں ہوگا, وہاں ریالٹی ہوگی. اور اس ریالٹی کو وہی جان سکیں گے کہ جو اس درجے تک پہنچیں گے. میں نے تھوڑا روحانی سبجیکٹ زیادہ گہرا کر دیا, اور چھوڑ دوں تو بھی اچھی طرح آپ سمجھ نہیں سکو گے, اس لیے میں نے آپ کو عالم جبروت تک جا کے یہ روحانی جو بدن ملتا ہے, تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ یہ ستگر کی مہربانی سے تم کو یہ امر بدن ملے گا. امر کہتے ہیں جو نہ مرے. ایک دفعہ 1945 کا ذکر کرتا ہوں. دسمبر کا مہینہ تھا, ڈائمنڈ جوبلی آنے والی تھی. مارچ میں لاکھوں آدمی اسماعیلی بامبے میں جمع ہوئے تھے. ایک دن مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار صبح واڑی میں آئے, گولف کھیل کے آئے تھے. مولا آ کے بیٹھے دائش پہ, حسن علی ناندی والا فرمان سناتا تھا. صاحب اس کو کہتے ہیں فرمان سناؤ, ہماری دعا ششتو. حضرت مولانا دھنی سلامت داتار فرمائن تا خانہ ودن. مولا نے خانہ ودن فرمائی. فرماؤ. فرمایا کہ بولو. رسول اکرم فرمایا جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوئے گا. اس نے فرمان سنایا. مولانا دھنی سلامت داتار فرمائن تا کہ جنت میں کوئی بوڑھو نہیں بنے. سب بولے ایسا نہیں بولو, ہم نے کہا کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. تو جو بوڑھے بوڑھے تھے بیچارے اداس ہو گئے, اور ماں باپ ان کی اداسی دیکھ کے ہنسے اور فرینچ میں ماتا سلامت کو کچھ بولے. دوسری دفعہ فرمان کیا کہ جنت کے اندر سب جوان ہوں گے, تو پھر بوڑھے بیچارے اداس ہو گئے. تھرڈ ٹائم مولا فرمایا رسول اکرم نے یہ فرمایا کہ جنت کے اندر کوئی بوڑھا نہیں ہوگا, سب جوان ہوں گے. تو جو بوڑھے گزر جائیں گے وہ جوان بدن کے ساتھ جنت میں جائیں گے, وہاں بوڑھا بدن نہیں جائے گا. اس لیے میں نے آپ کو وہ ایسٹرل باڈی کی بات کی کہ 24-25 برس تک جب ہماری ٹاپ میچورٹی ہوتی ہے, ہماری جوانی کی سیچوریشن ہو جاتی ہے, اس کے بعد یہ بدن ڈھیلا ہوتا ہے, ڈاؤن ہو جاتا ہے, غریب ہوتا ہے, نبلا ہو جاتا ہے, لاغر ہوتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے, مر جاتا ہے. وہ باڈی مرتی نہیں اور وہ جوان باڈی رہتی ہے. یہ عالم ملکوت کے اندر اس طرح امر دیہی کے ساتھ ہم رہیں گے کہ پھر کہتے ہیں مولا کے ساتھ پیار کرو تو ستگر کی طرف سے تم کو یہ دیا ملے, اور یہ دیا کا درجہ ملنے کے بعد تمہاری جو باڈی ہے, بدن ہے, یہ امر ہو جائے گی. تم کو ہمیشہ زندہ رہنے کا درجہ ملے گا. آخری پارٹ ہے جو ہم روز بولتے ہیں صبح کی عبادت کے لیے. جی پیر صدر دین بولے ہمیں
क्षण इसके अंदर मग्ज़ रखा है। फिर सदरुद्दीन फरमाते हैं कि तुम हर वक्त मौला को हाजिर नाज़िर समझो, दिन को रात को जहाँ कहीं भी हो ये समझ लो कि मौला तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें देख रहा है। मौला को हाजिर नाज़िर समझने से हमसे गुनाह नहीं होंगे। मौला को हाजिर नाज़िर समझने से हमारे ख्यालात पाक रहेंगे। शैतान हमको फरेब नहीं दे सकेगा, शैतान हमारे नज़दीक नहीं आएगा, जिन भूत हमारे नज़दीक नहीं आएंगे, बद बलाएं बद रूहें हमारे नज़दीक नहीं आएंगी। हम हज़रत ईमान के साथ हैं, उसकी प्रोटेक्शन के अंदर हैं। और फिर फरमाते हैं कि तुम ये ख्याल करो कि अगर तुमको ये अमर पदवी चाहिए कि हमेशा जिंदा रहो और इमाम के साथ ही साथ हमेशा रहो, तो अपने बातों के अंदर, अपने दिल के अंदर उसके नूर की मुलाकात करो, जो बैतुल ख्याल का सबसे बड़ा एम है। मौलाना हज़रत इमाम के नूर की शनाख्त करना, मौलाना हज़रत इमाम के नूर की प्राप्ति करना, मतलब कि उसको पाना है। ये सारा थीम इस किनान में किस खूबी के साथ हमारे सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया है। सुखी आबाद रहो, मौला की नेक उम्मीदें पूरी करे, हकीकती समझ दे दे, आफत बलाएं दूर करे, बदियों बुराइयों गुनाहों नाफरमानियों से बचावे, दोस्तन सुकरीत में पूरा रखे। मौला इबादत बंदगी का शौक दे दे, मौला अपनी फरमान बरदारी ताबेदारी में वफादारी में रखे। मौला आपकी हर नेक उम्मीद